اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں 26ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے، جسے ہر نماز کے بعد ہم خداوند متعال کے محضر میں، اس کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس مہینے میں میری تمام کوششوں کو اس لائق بنا کہ ان کی قدردانی کی جا سکے، یعنی میری تمام سعی و کوشش و کاوش لائق قدردانی ہو اور سعی مشکور قرار پائے۔ وذنبی فیہ مغفورا، اور اے میرے پروردگار اس مہینے میں میرے تمام گناہوں کو یعنی معاف کر دے، بخش دے۔ وعملی فیہ مقبولا، اور اے میرے پروردگار اس بابرکت مہینے میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں تیری خوشنودی کی خاطر انجام دے رہا ہوں، اے میرے پروردگار میرے تمام اعمال کو اعمال مقبولہ قرار دے۔ وعیبی فیہ مستورا، اور میرے تمام عیوب کو اس بابرکت مہینے کی بدولت عیوب پوشیدہ ہو جائیں، میرے عیب چھپ جائیں، تو ستار العیوب ذات ہے۔ یا اسمع السامعین، اے وہ ذات جو ہر کسی کی صدا کو سنتی ہے اور ہر کسی کی آواز کو سن کر اس کا مناسب جواب دیتی ہے، اے میرے پروردگار میری اس دعا کو میرے حق میں قبول و مقبول فرما۔ آج کی دعا میں جو ہم نے سب سے پہلے جس کلمے کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ سعی مشکور ہے۔ سعی کا کیا مطلب ہے؟ سعی کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، لگن کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت ہاجرہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جو صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں جد و جہد کی اور جو کوشش کی، اس کا نام بھی سعی ہے۔ پس سعی کا نام کوشش کرنا ہے، لیکن ہر سعی اور ہر کوشش سعی مشکور نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعی مشکور کیا چیز ہے؟ یعنی انسان جو بھی عمل انجام دے وہ عمل خود بخود مشکور نہیں ہے، یعنی سعی مشکور کا مصداق نہیں ہے، یعنی اس عمل پر اس کو کوئی جزا یا پاداش نہیں ملے گی، اس جزا اور پاداش کا وہ حقدار نہیں قرار پائے گا، مگر یہ کہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ خیر پر مبنی ہو، اس کا وہ عمل خلوص پر مبنی ہو، اس کا وہ عمل صداقت اور سچائی پر مبنی ہو، لیکن اس کے ساتھ شرط عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر انسان عمل کے ساتھ عمل خیر انجام دیتا ہے، اگر انسان ایمان کے ساتھ عمل خیر انجام دیتا ہے اور اس کا یہ عمل خیر جو ہے وہ خلوص پر مشتمل ہوتا ہے، صداقت پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ عمل خیر صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کیے ہوئے ہوگا۔ اور جو بھی عمل صبغت اللہ ہو، یعنی اس میں اللہ کا رنگ پایا جائے، اس میں اللہ کی جھلک نظر آئے، وہ عمل عمل مقبول ہے، وہ عمل عمل مشکور ہے۔ لہٰذا سعی مشکور کے لیے باقاعدہ طور پر شرائط جو بیان کی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایمان کے ساتھ جو عمل صالح انجام دیا جائے، وہ عمل صالح جو ایمان کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے، یہ سعی مشکور کا مصداق بن سکتا ہے۔ وہ عمل جو آخرت کی حصول کے لیے، خداوند متعال کے قرب کے حصول کے لیے انجام دیا جائے، ایسا عمل سعی مشکور کا مصداق ہے۔ ایسا عمل جو ابرار بننے کے لیے انجام دیا جائے، وہ عمل سعی مشکور کا مصداق بن سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں سعی مشکور کا جو تعارف کروایا گیا ہے ہمیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 19 کے اندر، خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یعنی وہ شخص جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی آخرت کو طلب کرتا ہے، آخرت کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے،
وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور اس کے بعد وہ مؤمن بھی ہوتا ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو ایسے افراد کی جد و جہد در حقیقت سعی مشکورہ کا مصداق بنے گی، یعنی انہیں خداوند متعال کی جانب سے بھی اس عمل کے اوپر جزا دی جائے گی جس جزا کا خداوند متعال نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ مد مقابل ایک ایسا عمل ہے جو سعی تو ہے لیکن وہ سعی مشکور کا مصداق نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اس عمل کی طرف بھی ہمیں رہنمائی کی ہے اور یہ عمل بھی ہمیں دکھایا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 کے اندر، جہاں اپنے حبیب سے خداوند متعال مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے حبیب ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے اور ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ کیا آپ کو اخسرین اعمال یعنی زیانکار افراد، یعنی ایسے افراد جن کا عمل خسارے میں ہے، کیا آپ کو ایسے افراد کے بارے میں خبر دے دی جائے؟ ان لوگوں کو ان اخسرین اعمالہ کے بارے میں باخبر کر دیجئے۔ کون ہے یہ اخسرین اعمالا؟ الذین ضل سعیہم فی حیات الدنیا، ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی حیات میں گم ہو جاتے ہیں، یعنی دنیاوی معاملات میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ان کی خلقت کا ہدف کیا ہے۔ وہ سارا دن صبح 7 بجے سے 8 بجے سے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں آفس ورک کے لیے، اور اس قدر آفس ورک میں مگن ہو جاتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں اور سرگرمیوں میں اور مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی خلقت کا ہدف یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں وہ مصروف ہیں۔ الذین سعیہم فی حیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی وہ تمام دنیاوی امور میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ خداوند متعال نے ان کو کس کام کے لیے خلق کیا ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ نیک کام میں مصروف ہیں، اور ان کی سعی در واقع سعی لا حاصل ہے۔ کیوں سعی لا حاصل ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان طائر ملکوتی ہے، انسان کو خداوند متعال نے اس عالم دنیا سے عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ انسان لاہوتی بن جائے، تاکہ انسان ملکوتی بن جائے، تاکہ انسان خداوند متعال کے محضر میں، خداوند متعال کے حضور میں شرفیاب ہو، اور خداوند متعال کو اس انسان کی لقاء کا انتظار ہے، لیکن اس انسان کو خداوند متعال سے ملاقات کرنے کا شوق نہیں ہے، تو ایسے انسان کی سعی مشکور نہیں ہوگی۔ اگر ہم روایات اور آیات کا جائزہ لیں تو عمل صالح اور عمل نیک جو عمل قابل قبول ہیں، جو سعی مشکور کا مصداق ہیں، ان کی ایک فہرست مرتب کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایسے اعمال کہ جن میں انسان خداوند متعال کی ذات پر توکل کرے، یہ اعمال سعی مشکورہ کا مصداق ہے۔ ایسے اعمال جن میں والدین کی خوشنودی پوشیدہ ہو، جس میں انسان والدین کو خوش رکھے، جس میں انسان والدین کی رضایت کا خیال رکھے، یہ اعمال بھی سعی مشکورہ کا مصداق ہے۔ ایسے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی کی خاطر انجام دیے جائیں، جن اعمال میں انسان کا تمام ہم و غم خداوند متعال کی ذات کو راضی کرنا ہو، ایسے اعمال بھی سعی مشکور کا مصداق ہے۔ ہر وہ نیک عمل جو خداوند متعال کے لیے انجام دیا جائے سعی مشکور کا مصداق ہے۔ مثلا انسان اس دنیا میں اولاد صالح کی خواہش رکھتا ہے تو یہ بھی سعی مشکور کا مصداق ہے۔ انسان کی یہ خواہش ہے کہ میری یہ نسل جو ہے یہ صالح ہو، با کردار ہو، با تقوی ہو، پرہیزگار ہو، لہٰذا خداوند متعال سے بھی جب وہ اولاد کی دعا طلب کر رہا ہے تو اسی مقصد کے لیے طلب کر رہا ہے کہ یہ اولاد اس دنیا میں خداوند متعال کے قرب کے حصول کے لیے میری معاون اور مددگار ہو، اور میرے بعد یہ اولاد میرے لیے نیک اعمال انجام دے اور میرے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے۔ تو ایسی صورت میں
اگر انسان خداوند متعال کے حضور دعا طلب کرتا ہے اور خداوند متعال کی ذات اسے ایسی صالح اولاد عطا کرتی ہے تو انسان کی یہ سعی مشکور ہے۔ لیکن اگر انسان کا یہ ہدف نہیں ہے کہ اس کی اولاد صالح ہو، بلکہ اس کی غرض و غایت، اس کا تمام مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کو اولاد ہو جائے، صالح ہو، فاسق ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، بد کردار ہو، شراب خور ہو، کوئی بھی ہو، اسے اولاد چاہیے کہ جس سے اس کی نسل آگے چلے، اس کا سلسلہ نسب آگے بڑھے، تو ایسی صورت میں یہ سعی مشکور نہیں ہے۔ یہ انسان کی اس دنیا میں ہی صرف جد و جہد باقی رہ جائے گی۔ بس انسان خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کرے، خداوند متعال کے حضور تقوی اختیار کرے، توبہ کرے، پرہیزگاری کرے، فسق و فجور سے اجتناب کرے، کفر سے، سستی سے، کاہلی سے، تنبلی سے اجتناب کرے، اور پھر خداوند متعال کے حضور خالص ہو کے اپنے آپ کو پیش کرے اور کہے اے خدایا میں نے یہ جو اعمال انجام دیے ہیں یہ تیری خوشنودی کے حصول کے لیے انجام دیے ہیں، تیرے تقرب کے لیے انجام دیے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کے تمام اعمال سعی مشکورہ کا مصداق بن جائیں گے۔ اسی دعا میں ہم خداوند متعال سے یہ بھی تقاضا کر رہے ہیں وَذَنْبِ فِيهِ مَغْفُورًا وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، اے میرے پروردگار اس بابرکت مہینے میں میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور میرے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ اس قدر عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جو مغفرت کا، رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر انسان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس مہینے میں اگر انسان خداوند متعال کے حضور توبہ و تائب کر کے خداوند متعال کے حضور پاک و پاکیزہ پیش نہیں ہوگا، تو پھر کون سی مہینے کی توقع رکھتا ہے، کون سے دنوں کی توقع رکھتا ہے کہ جس دن میں، جس مہینے میں وہ خداوند متعال کے حضور تائب ہو کر پیش ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت، اے لوگو تمہارے طرف اللہ کا ایک ایسا مہینہ بڑھ رہا ہے کہ جو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ قد اقبل الیکم یعنی وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ شہر ایک ایسا مہینہ، ہوا عند اللہ افضل الشہور، ایسا مہینہ ہے کہ جو خداوند متعال کے نزدیک تمام مہینوں پر افضل اور اعظم ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، صرف مہینہ نہیں بلکہ اس کے دن بھی تمام سال کے دنوں کے اوپر افضل الایام ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں بھی تمام راتوں کے اوپر افضل راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس مہینے کے جو لمحات ہیں یہ تمام سال بھر کے لمحات سے افضل لمحات ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت نامہ ارسال ہو چکا ہے، جس دعوت نامے کے تحت جعلتم فیہ من اہل الکرامت اللہ، یعنی اس مہینے کی برکت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اہل کرامت ہو جاؤ گے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی آپ کا یہ جو سانس لینا ہے یہ اس مہینے میں تسبیح ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، یعنی اس مہینے میں آپ کا سونا بھی خداوند متعال کے حضور عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس مہینے میں جو آپ عمل انجام دے رہے ہیں یہ خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ آپ عمل انجام دو، چھوٹا انجام دو قبول کروں گا، بڑا انجام دو گے قبول کروں گا، فقط تم اس مہینے کی برکت کے تحت جو ہے وہ عمل انجام دو۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، یعنی اس مہینے میں تم جو بھی دعا خداوند متعال کے حضور طلب کرو گے خداوند متعال تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا۔ تو ہم خداوند متعال سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم خداوند متعال سے سعی مشکور کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار اس مہینے میں جو عمل بھی انجام دوں گا اس عمل کو سعی مشکورہ کا مصداق قرار دے،
وذنبی فیہ مغفورا، اور میرے تمام گناہوں کو اس بابرکت مہینے میں تو معاف کر دے، تو کریم ذات ہے، وعملی فیہ مقبولا، اور میرے تمام اعمال کو تو یہ نہ دیکھ کہ کس گناہگار شخص نے ان اعمال کو انجام دیا ہے، تو یہ نہ دیکھ کہ کس حقیر آدمی نے، کس فقیر آدمی نے، کس مسکین آدمی نے، کس ضعیف و کمزور و گناہگار شخص نے ان اعمال کو انجام دیا ہے۔ اے میرے پروردگار تو ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ انسان اعمال انجام دینے کی بہت خواہش رکھتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اعمال کو انجام دے، لیکن اس کے اعمال انجام ہی نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی ہماری خواہش ہے کہ سال بھر میں اگر ہم نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے تو لااقل ماہ مبارک رمضان میں نماز شب اور نماز تہجد کو پڑھیں، لیکن ہم بیدار تو ہوتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو نماز فجر پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ہوتی ہے، بیدار بھی ہیں تو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، دعا کرنے کی توفیق نہیں ہے، یعنی بیدار ہیں دعا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، بیدار ہیں گیم کھیل رہے ہیں موبائل کے اندر، خداوند متعال سے گفتگو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہی سوال کیا جسے اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 کے اندر درج کیا گیا ہے۔ جاء رجل، ایک شخص آیا الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور شرفیاب ہوتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، فقال یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انی قد حرمت الصلاۃ باللیل، اے امیر المؤمنین نماز شب میرے اوپر گویا کہ حرام ہو چکی ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ میں نماز شب کو پڑھوں، تو کیا کروں یا امیر المؤمنین؟ فقال امیر المؤمنین انت رجل قد قیدتک ذنوبک، کہ تو ایک ایسا مرد ہے جس سے تیرے گناہوں نے اپنی قید میں جکڑ رکھا ہے، یعنی تو ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاؤں میں زنجیریں آ چکی ہیں اور وہ زنجیریں گناہ کی زنجیریں ہیں، لہٰذا تم چاہتے ہو کہ تم نماز شب پڑھو، تم چاہتے ہو کہ خداوند متعال کے حضور راز و نیاز کرو، تم چاہتے ہو نماز فجر پڑھو، لیکن تمہیں توفیق ہی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی چاہتا ہے کہ نماز فجر کو باقاعدگی سے پڑھے، جو بھی چاہتا ہے سحر خیز ہو اور نماز تہجد پڑھے، جو بھی چاہتا ہے کہ نماز تہجد میں اس تاریکی میں امام زمانہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات کو تلاش کرے، امام زمانہ سے نجوہ کرے، امام زمانہ سے التجا کرے اور امام زمانہ سے اپنی تمام راز و نیاز کی باتیں کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کو ہرگز ترک نہ کرے، استغفار کو اپنے دامن میں ہمیشہ رکھے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی پاؤں سے یہ زنجیریں اتر جائیں اور وہ عالم ملکوت کی طرف پرواز کرے، تو اسے چاہیے استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیک، استغفر اللہ ربی و اتوب الیک، استغفر اللہ ربی و اتوب الیک۔ اگر انسان خداوند متعال کے حضور لقاء اللہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ ایک حکایت میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ایک شخص نماز تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مرغ اس سے پہلے اٹھا ہوا ہے اور آذان دے رہا ہے، مرغے کی آذان اس کے کان پر پڑتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے پانی ڈال کر اٹھایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں بے ہوش ہو چکے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس مرغ کی آواز کو سنا تو میں بے ہوش ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ مرغے کی آذان سن کے تو آدمی بے ہوش نہیں ہوتا، تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو وہ شخص جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں صرف اس کی آذان سن کے اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں کہ یہ مرغ ہو کے، ایک حیوان ہو کے، ایک پرندہ ہو کے خداوند متعال کے حضور مناجات کر رہا ہے اور راز و نیاز کر رہا ہے، اور میں انسان ہو کر بھی خداوند متعال کے حضور راز و نیاز نہیں کر رہا۔ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں خداوند متعال کی افضل مخلوق ہوں، خداوند متعال نے مجھے کرامت دی ہے، مجھے اشرف قرار دیا ہے، اور میں اشرف ہونے کے باوجود خداوند متعال سے غافل ہوں، اس سے راز و نیاز سے غافل ہوں، نماز تہجد سے غافل ہوں، نماز شب کی دعاؤں سے غافل ہوں، سحر خیزی سے غافل ہوں۔ تو یہ بنیادی وجہ اس کی یہی گناہ ہیں جو انسان کو اس وقت کی عظمت، اس وقت کی برکت سے انسان کو غافل رکھتے ہیں۔ ایک معروف شعر بھی ہے کہ جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر کے سحر نہ دارد از خود خبر نہ دارد، یعنی جو نماز شب کی اور سحر خیزی کی اس عظمت سے، اس برکت سے غافل ہے، اس کو در واقع اپنے وجود کی خبر نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسے گناہ پنپ رہے ہیں، ایسے گناہوں نے اس کی وجود کو جکڑ رکھا ہے جو اسے عالم ملکوت کی طرف پرواز نہیں کرنے دے رہے۔ تو اے انسان،
ہم جو عالم ملکوت سے غافل ہیں، اے انسان جو امام زمان کی تلاش میں ہے، اے انسان جو امام زمان سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، امام زمان سے اپنے امور میں نصرت اور مدد لینا چاہتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے، بیدار ہو جا۔ سحر کے وقت بیدار ہو کر امام زمان کو تلاش کر، امام زمان سے گفتگو کر اور مناجات کر۔ امام زمان تمہیں اس وقت کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں خدا کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، تو امام وقت کیسے انسان کو خالی لوٹا سکتا ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ اس بابرکت وقت میں خداوند متعال کے حضور مناجات کرے، اور یہ دعا بھی خداوند متعال سے آج کے دن ہم کر رہے ہیں، وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُورًا، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو، میرے عیبوں کو لوگوں سے چھپا دے۔ اس قدر گناہ میں نے تیری بارگاہ میں کیے ہیں، اس قدر خطائیں میں نے تیری بارگاہ میں انجام دی ہے کہ تو ان کو جانتا ہے، تیرے حضور تو یہ گناہ معلوم ہے، تو عالم ہے، لیکن لوگ میرے ان گناہوں سے آگاہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو اے میرے پروردگار میں رسوا ہو جاؤں گا، میں نابود ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دے، تو ستار العیوب ذات ہے۔ اے خدا تو لوگوں سے چھپانے والی ذات ہے، میرے ان گناہوں کو تو مخفی کر دے۔ روایات کی روشنی میں یہ مطلب واضح اور ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی بطولت اس کے جسم سے اس قدر بدبو آ سکتی ہے، جو خداوند متعال اور ستار العیوب ذات نے لوگوں سے اس بدبو کو مخفی رکھا ہے۔ اگر انسان کی یہ بدبو ظاہر ہو جائے تو دو افراد آپس میں ایک جگہ مل کے ہرگز نہ بیٹھیں۔ یہ اگر بدبو ظاہر ہو جائے تو کوئی کسی کو دفن تک نہ کرے۔ لو کاشفتم ما تدافنتم، اگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لوگوں کی بدبو اور ان کے گناہوں کا احساس ہو جائے اور علم ہو جائے تو تم کسی میت کو زمین میں دفن نہ کرو۔ تو اے وہ ذات جس نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے اور ہمارے گناہوں کو مخفی کر رکھا ہے، اور لوگوں کو آخری وقت بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر سے یاد کریں، اذکر موتاکم بالخیر، یعنی اپنے اموات کو صرف خیرات کے ذریعے سے اور نیکی کے ذریعے سے یاد کرو، ان کے گناہوں کے ذریعے سے یاد نہ کرو۔ ہم اس دنیا میں ذرہ بھر بھی اگر کسی سے کوئی برائی اپنے حق میں دیکھ لیتے ہیں تو تمام زندگی ان سے ناراض ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دوسرے کا حقہ پانی بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ مرتا ہے تو مرے جائے جہنم میں اس کے ساتھ نہیں ملوں گا، میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا۔ تمام زندگی قطع روابط میں ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں صلہ رحم کا حکم دیا ہے، ہم قطع رحم کر دیتے ہیں۔ ماں باپ سے ناراض ہے، باپ بیوی سے ناراض ہے، بچوں سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے۔ خاندان میں ایسی تلخیاں ایجاد ہو جاتی ہیں کہ لوگ ساری زندگی اپنی گزار دیتے ہیں انہی تلخیوں میں۔ کیوں؟ یہ ہم انسان ہیں، ایک چھوٹے سے گناہ کسی کے معاف نہیں کر سکتے، کسی کی چھوٹی سی لغزش کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو خداوند متعال کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو کیسے معاف کر دیتی ہے، ہمارے گناہوں کو کیسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ ذات وہ ستار العیوب ذات ہے، اور اگر یہ عیب ہمارے گناہ جو ہم نے خداوند متعال کی بارگاہ میں انجام دیے ہیں، اگر لوگوں کو ان گناہوں کا علم ہو جائے تو لوگ ہمارا حقہ پانی بند کر دیں، لوگ ہمیں اپنے معاشرے سے نکال دیں، لوگوں کا بس اگر چلے تو ہمیں اس دنیا سے پکڑ کے باہر اٹھا کے پھینک دیں کہ تم گناہگار ہو، تم عیبدار ہو، تم کس حق سے یہاں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے پاس زندگی گزارے، اٹھو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم میتوں تک کے گناہوں کا ذکر نہ کریں، لہٰذا یہ اصول کافی جلد نمبر 3 میں اور صفحہ نمبر 184 میں یہ دعا جسے ہم نماز میت کے اندر پڑھتے ہیں، باقاعدہ طور پر میت کو خیر کے ذریعے سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہم الا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وتقبل منہ ان کان مسیئا فاغفر له ذنبہ وارحمہ وتجاوز عنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم میت کو ان دعاؤں سے یاد کرتے ہیں کہ خدایا ان کے گناہوں کو معاف کر دے، خدایا ہم ان سے صرف خیر کو جانتے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، تو خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اسمع السامعین، اے وہ ذات جو سب سے زیادہ سننے والی ذات ہے، اے وہ ذات کے جو
خفی ترین آواز کو بھی سنتی ہے۔ امام باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا الاف و تحیت و ثنا سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ تورات میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یا رب اقریب انت منی فاناجی کا، اے میرے پروردگار کیا تو میرے قریب ہے جو میں آہستہ سے تیرے ساتھ نجوہ کروں، مناجات کروں، ام بعید فانادی کا، یا تو مجھ سے بہت دور ہے کہ میں بلند آواز میں تیرے حضور آواز لگا کر صدا لگا کر تجھے پکاروں۔ فاوحى اللہ عز وجل الیہ یا موسیٰ، خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا الاف و تحیت و ثنا کے اوپر وحی کی اور ارشاد کیا، اے موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، اے موسیٰ میں اس شخص کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کا ہم نشین ہوں، اس کے ساتھ ہم صحبت ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، جو میری گفتگو میں رہتا ہے، جو میرے ساتھ ہم کلام رہتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار آج کے اس مہینے میں ہم تیرے جلیس ہیں، ہم تیرے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا، اے میرے پروردگار اس ماہ جتنے اعمال میں نے انجام دیے ہیں ان اعمال کو اعمال مشکور قرار دے، سعی مشکور میں شامل کر، سعی غیر مشکور میں یہ میرے اعمال نہ چلے جائیں۔ وذنبی فیہ مغفورا، اے میرے پروردگار میرے تمام گناہوں کو تو اس مہینے میں معاف کر دے۔ وعملی فیہ مقبولا، اور میں نے جو عمل بھی انجام دیا ہے اے میرے پروردگار اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ وعیبی فیہ مستورا، اے میرے پروردگار میرے تمام عیوب کو اس بابرکت مہینے میں تو چھپا دے۔ یا اسمع السامعین، اے وہ ذات جو ہر بندے کی آواز کو سنتی ہے، میری اس دعا کو میرے حق میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔